ملاکی نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں سے ملاکی نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامہ میں سب سے آخری کتاب ہے یہ، اور اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اسی لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا، تو بھی تم کہتے ہو کہ اس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا۔ اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور اس سے خوش ہے، اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ سب مل کر کہیں گے میرے جیسا کہ ہم نے گزشتہ پیغام میں بھی اس موضوع کو دیکھا اور سیکھا کہ کیوں خداوند کا کلام ہمیں یعنی مسیحوں کو طلاق کی اجازت، ڈیورس کی اجازت نہیں دیتا، اور آج کے موضوع میں رہتے ہوئے ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ خداوند کیوں طلاق سے بیزار ہے۔ لفظ طلاق یا ڈیورس ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے۔ طلاق کی بات اگر کی جائے تو پہلے ہم غیر مسیحوں میں طلاق دیکھتے تھے، لیکن اب مسیحوں میں بھی طلاق جو ہے وہ بڑی عام ہوتی جا رہی ہے۔ بیٹیوں پر، لڑکیوں پر تشدد کیا جاتا ہے، اور وہ اس تشدد کے ڈر سے طلاق لینا چاہتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی بات سننے والا کوئی نہیں، خادمین، پادی سبان، ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ خاندانوں میں اس کام کو سر انجام دیں کہ بیٹیوں کی بات سنی جائے۔ اور یہ معاشرہ جو جسے مردوں کا معاشرہ کہا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ، اس میں خواتین کی بات بڑی کم سنی جاتی ہے، اور خرابی صرف حضرات کی جانب نہیں بلکہ خواتین میں بھی ہے۔ بہت سے حضرات وہ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی جو ہے وہ ہمارے کہے اور سنے میں نہیں، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ویسا نہیں کرتی۔ یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ایک شوہر اور بیوی ہیں اور ان میں کوئی تیسرا شخص آ جاتا ہے، میں اس میں لڑکی کی ماں کو بھی کہوں گا، اس میں لڑکے کی ماں بھی ہے، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، جب وہ دونوں اپنے رشتے میں اور ان میں کوئی تیسرا آ جاتا ہے تو یاد رکھیں پھر وہ رشتہ جو دو کا خدا نے بنایا یا مقرر کیا ہے، جب اس میں کوئی تیسرا آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ رشتہ ٹوٹنے کی نہج پر پہنچ جاتا ہے، اور اس وجہ سے آج طلاق بہت عام ہے۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو یہ مسئلہ خصوصیت کے ساتھ ان دونوں کا ہے جن کی شادی ہوئی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے یا شوہر اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہے، اس بات کے لیے لڑا نہیں جا سکتا اگر اولاد پیدا نہیں ہو رہی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پرابلم کہاں پر ہے۔ سب سے پہلے کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے طلاق ہو رہی ہے، بچے پیدا نہیں ہو رہے۔ دوسری بات یہ کہ جی اس کی والدہ، لڑکیوں کے لیے، بیویوں کے لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کا خاندان وہ اسے سب کچھ بتاتا ہے۔ لڑکیاں اس بات سے ناراض ہوتی ہیں کہ میری ساس، میری ننند یا گھر کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ میرے شوہر کو باتیں بتاتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور آئے روز کورٹ میں، کچہری میں ایسے معاملات آتے ہیں اور خادمین کو بلایا جاتا ہے کہ بتائیں بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اگر ہم بائبل کی بات کریں، اگر ہم خدا کے کلام کی بات کریں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مسیحیت میں خدا کے کلام کے مطابق طلاق سے خداوند کا کلام اور خدا ہمیں منع کرتا ہے۔
ایماندار مسیحوں میں بھی طلاق کا رجحان غیر مسیحوں جیسا ہو گیا ہے، اور ایک سروے کے مطابق نئی پیدائش حاصل کرنے والے جو ایماندار ہیں، تقریباً 35% ایماندار جنہوں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا، مسیح یسوع کو نجات دہندہ قبول کیا، بپتسمہ یافتہ ہیں، دعا کرنے والے ہیں، کلام کو پڑھنے والے ہیں، اس میں پادشمان بھی موجود ہیں، وہ بھی اپنی زندگیوں میں طلاق کا تجربہ حاصل کر چکے ہیں۔ اور بہت سے مسیح ایسے ہیں جنہوں نے طلاق کے بعد دوبارہ شادی کی، اور شادی کے بعد دوبارہ پھر دوسری بار انہیں طلاق کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ خدا کے خادموں کا ہے۔ کلیسیا میں اگر آپ کسی پاسبان کو اپنے فیصلوں میں شامل کرتے ہیں اور آپ اسے اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھتے ہیں، تو پھر ضرور ہے کہ خدا کا خادم کلیسیا میں خاندانوں کی رہنمائی کرے تاکہ وہ طلاق تک نہ پہنچے۔ طلاق کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ طلاق کو آج پسند کر رہے ہیں؟ ایک آسان حل مل گیا جی، طلاق لے لیں۔ پہلی بات یہ کہ لوگ طلاق کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں، طلاق دینا گناہ ہے، اور میں نے یہ پچھلے اتوار کی بات میں بتایا کہ موسیٰ کی شریعت میں یسوع مسیح نے اسی بات کو جاری رکھا۔ یسوع مسیح نے طلاق کے لیے کوئی نئی تعلیم نہیں دی۔ جب مرکز کی انجیل میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح مقدس متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں، کہ یسوع مسیح کے پاس یہودی سردار آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ روا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ تو یسوع مسیح نے یہ کہا کہ موسیٰ کی شریعت، موسیٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو ہمیں احبار کی کتاب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ خداوند کا بندہ موسیٰ یہ بات کہتا ہے، خدا کے حکم کو بتاتے ہوئے یہ سکھاتا اور بتاتا ہے کہ حرام کاری کے سوا، زنا کاری کے سوا اور کسی بھی وجہ سے طلاق نہیں ہو سکتی۔ کھانا اچھا نہیں بنا، نمک زیادہ ہے، یہ میرے رشتہ داروں کو فون نہیں کرتی یا فون نہیں کرتا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو حل کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے طلاق نہیں ہو سکتی۔ کیوں طلاق زیادہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ لوگ طلاق کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ سمجھتے یہ میرا حق ہے کہ جب میں نے شادی کی تو میں پھر طلاق بھی لے سکتا ہوں۔ اور آج طلاق لینے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایماندار ہوتے ہوئے ایماندار آج مسیح کی تعلیم سے دور چلے گئے۔ آج انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، آج انسانیت کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں ہم انسان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایماندار ہیں جو خدا کے کلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے 2 باتیں ہیں۔ ملاکی نبی کا صحیفہ 2 باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کیا کہتا ہے؟ میں طلاق سے بیزار ہوں۔ میں کیا ہوں؟ طلاق سے بیزار۔ اور دوسری بات یہ بھی، خداوند ان سے بھی بیزار ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں۔ جو کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیوی پر۔ تو یہ جواب ہے ان کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو کیا طلاق نہیں لینی چاہیے؟ خداوند کہتا ہے میں اس شخص سے بھی نفرت کرتا ہوں، میں اس سے بھی بیزار ہوں جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہیں پر بھی عورت کو مارنے کا، عورت پر ہاتھ اٹھانے کا حکم خداوند کا کلام کسی بھی مرد کو نہیں دیتا۔ اس بات کو اگر ہم کلام میں سے دیکھیں تو مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہے، یہ 2 بھائیوں کے لیے یا 2 ایمانداروں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اگر تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے تو جا کر اس سے صلح کر، اگر تیری بیوی کو شکایت ہے، اگر ہم ایمان کو تجھ سے شکایت ہے تو جا کر اس سے معذرت کر، اس سے صلح کر۔ اگر وہ نہیں مانتا تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا جائے، اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو پھر اگلے رستہ کو اپنایا جائے۔ لیکن طلاق پہلی وجہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ طلاق صرف ایک وجہ سے دی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جب زندگی کا ساتھی اس کے ساتھ بے وفائی کرے اور زنا کاری کا مرتکب ہو۔ شوہر آج بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، خداوند کہتا ہے میں ان سے بھی بیزار ہوں، لیکن خداوند یہ نہیں کہتا کہ ایسی صورت میں طلاق لی جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص ذہن میں خلل رکھتا ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بڑے طریقے ہیں۔ طلاق اس بات کا حل نہیں ہے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کیوں خدا طلاق سے بیزار ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیوں خداوند ہمارا خدا طلاق سے بیزار ہے، اور یہ سب کچھ اسرائیلی قوم میں بھی ہو رہا تھا۔ اور ہم نے گزشتہ پیغام میں یہ دیکھا کہ 2 ربی جو پہلی صدی کے بڑے مشہور ربی ہیں، ربی شمائی اور ربی حلل،
ہم نے ان کی دو روایات دیکھی کہ ربی شمعی یہ کہتا ہے کہ اگر زناکاری ہوئی ہے تو طلاق لے لی جائے، ربی حلل یہ کہتا ہے کہ طلاق کسی وجہ سے بھی لی جا سکتی ہے، لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی زناکار ہے تو طلاق نہ لی جائے، بلکہ کلام یہ کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ زناکار کیا ہو، جان سے مارا جائے۔ سب بولیں زناکار کیا ہو، جان سے۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے خداوند کیوں طلاق سے بیزار ہے۔ خداوند طلاق سے اس لیے بیزار ہے کہ اس نے حکم دیے ہیں، اب جب کوئی اس حکم پر عمل نہیں کرتا، اس حکم کو پورا نہیں کیا جاتا اور لوگ کہتے ہیں کہ جلدی سے طلاق لے لی جائے، علیحدہ ہو لیا جائے، تو خداوند اس وجہ سے طلاق سے بیزار ہے۔ میرے ساتھ نکالیں استثنا کی کتاب، پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 4تھی آیت تک۔ استثنا کی کتاب اور اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، استثنا کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 4تھی آیت، اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے یعنی شادی کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بہودہ بات، یعنی شادی کر لی اور اس میں کوئی ایسی بات پہلے سے موجود ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ ایسی صورت میں وہ طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے۔ ایک ہی وجہ ہے، شادی ہوئی، شوہر کو پتہ چلا کہ اس کا کردار اچھا نہیں، یا اس میں کوئی ایسی بات پہلے سے ہی پائی جاتی ہے، اس کا کوئی تعلق ایسا ہے، تو کلام میں لکھا کہ ایسی صورت میں وہ طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے، اور لکھا ہے اور جب وہ اس کے گھر سے نکل جائے تو وہ دوسرے مرد کی ہو سکتی ہے اگر دوسرا مرد اسے قبول کرتا ہے۔ پر لکھا ہے اگر دوسرا شوہر بھی اس سے ناخوش رہے اور اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر میں سے نکال دے، یا دوسرا شوہر جس نے اس سے بیاہ کیا ہو مر جائے، تو اس کا پہلا شوہر جس نے اسے نکال دیا تھا اس عورت کے ناپاک ہو جانے کے بعد پھر اسے بیاہ نہ کرنے پائے، کیونکہ ایسا کام خداوند کے نزدیک مکروہ ہے۔ سو تو اس ملک کو جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھے دیتا ہے گناہ گار نہ بنانا۔ جب کوئی شخص ایسا کام سر انجام دیتا ہے جس کے بارے میں ہم نے خداوند کے کلام میں پڑھا، تو کلام میں لکھا ہے کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں، اگر کلیسیا ہے، کیوں کلیسیا میں ہم کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت نہیں دیتے جو کسی غیر قوم میں جا کر شادی کر لیتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے کلیسیا میں ایک نئی روایت پڑ جاتی ہے کہ جیسا بھی کر لیں کلیسیا میں تو سب کچھ قابل قبول ہے۔ خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت کا مرد، اس کا شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ جا کر دوسری شادی کرتی ہے، دوسرا شوہر اسے چھوڑ دیتا ہے یا مر جاتا ہے، اور پھر پہلا شوہر کہتا ہے کہ میں اس سے شادی کر کے اس کے ساتھ رہوں گا، تو کلام میں لکھا ہے خداوند اس بات کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ایک تو طلاق ہوئی اور اس کے بعد پھر جس وجہ سے اسے چھوڑا گیا پھر اسے قبول کیا گیا، ایسا کرنے سے جماعت میں، قوم میں، اور اگر ہم آج کی بات کریں تو کلیسیا میں گناہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، اور خداوند خدا دوسری شادی کے بارے میں بھی کلام میں منع کرتا ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت ہمیں اس کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت، خداوند خدا دوسری شادی، ری میرج جو ہے، یعنی شوہر کے یا بیوی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو خداوند اس کے لیے منع کرتا ہے، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت، احبار کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 20ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے اپنی ہمسائے کی بیوی سے صحبت نہ کرنا۔ ہمسائے کی بیوی یعنی وہ لوگ جو ہمارے نزدیک رہتے ہیں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اس کے ساتھ شادی نہ کرنا، جسمانی تعلق کو قائم نہ کرنا۔ اس وجہ سے خداوند خدا آج طلاق سے بیزار ہے، کیونکہ لوگ طلاق کو بھی بدی کا پردہ بنائے ہوئے ہیں۔ کسی وجہ سے کسی کے ساتھ چند دنوں کے لیے، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے رہا جائے، اس کو چھوڑ کر پھر دوسری شادی کر لی جائے، پھر چھوڑ کر تیسری شادی کر لی جائے۔ خداوند خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ ہم نے سیکھا اور ہم نے دیکھا کہ طلاق کے لیے ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ
کہ اگر کوئی ساتھی زناکاری میں ملوث ہے تو وہ اس وجہ سے دوسرے کو چھوڑ سکتا ہے. یہ باتیں شاید کلیسیا میں سکھانا آج سے پہلے اتنا اہم نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ان باتوں کو سکھانا ضروری ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ جب ایسا کوئی فعل سر انجام دیتے ہیں تو وہ یہ سب سے پہلے کہتے ہیں ہمیں تو سکھایا ہی نہیں گیا، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا، ہم تو اس بات سے واقف نہیں تھے، اسی لیے ہم نے ایسا کر لیا. بہت سے ایسے لوگ ہیں. یاد رکھیں خداوند خدا اس بات کو منع کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر جیون ساتھی آپ کے ساتھ وفادار ہے تو آپ سوائے ایک وجہ کے اسے طلاق نہیں دے سکتے، اور اگر وہ مر گیا پھر آپ دوسری شادی کر سکتے، لیکن طلاق لے کر دوسری شادی کرنا یہ بھی خداوند کے کلام کے مطابق درست عمل نہیں ہے. متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 32ویں آیت وہ ہمیں اس کے بارے میں بیان کرتی ہے. مقدس متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 32ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیوں دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے طلاق والے کو؟ کلام اس کے لیے کہتا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے. یعنی وہ خود اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس فعل کو سر انجام دے. اور لکھا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے، یعنی جس کی طلاق ہو گئی وہ اس سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے. اسی لیے خداوند کے کلام کے مطابق ری میرج یعنی دوسری شادی کی اجازت طلاق کے بعد نہیں ہے. اور ملاکی نبی کے صحیفہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند خدا نے اس بات کو واضح کر دیا کہ کیوں خداوند طلاق سے بیزار ہے. دوسرا باب اس کی 13ویں آیت سے ہم پڑھیں گے، لکھا ہے، پھر تمہارے ایمان کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہو نالا اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا. اب کتنا سخت ہے کہ جب خدا کے حکم کو توڑا جاتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا. تو بھی تم کہتے ہو کہ کیا سبب، کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے. کلام لکھا کہ خداوند اس رشتے کے درمیان میں گواہ ہے. پادری صاحب جنہوں نے نکاح نامے پہ دستخط کیے، نکاح کے سرٹیفکیٹ پر دستخط کیے، وہ تو دنیاوی گواہ ہے، لیکن روحانی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کلام میں یہ لکھا ہے، خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان کیا ہوں؟ گواہ ہوں. سب بولیں کیا ہوں؟ تو نے اس سے بے وفائی کی ہے اگرچہ وہ تیری رفیق اور منقوہہ بیوی ہے. اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ باوجود اس کے پاس اور ارواح موجود تھی، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اسی لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو. پس اپنی نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے. مسیحیت میں زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں. کلام میں لکھا کہ خدا نے ایک ہی کو بنایا. جب آدم کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت تھی تو کلام میں یہ نہیں لکھا کہ خدا نے کوئی 10-15 خواتین بنا دی کہ کوئی کپڑے استری کر دے، کوئی اس کے کپڑوں کو دھو دے، کوئی اس کے لیے کھانا بنا دے، تاکہ آتے ہی آدم کے لیے سب کچھ تیار ہو. آج میں ان بھائیوں سے، ان شوہروں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، اکثر بھائی جب کام سے واپس آتے ہیں تو وہ اپنی بیویوں سے ناراض ہوتے ہیں، میرے لیے کھانا نہیں بنا، میرے کپڑے کیوں استری نہیں، میرے سامنے جو بستر ہے وہ صاف کیوں نہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں طلاق کی وجہ بنتی ہیں. بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ سارا دن کام کر کے اپنے گھر میں واپس آتے تو وہ عورت، وہ بیوی جو خدا نے آپ کو دی ہے، جو خدا نے آپ کے لیے بنائی ہے، یاد رکھیں وہ ایک انسان ہے، وہ کوئی مشین نہیں کہ آپ کے آتے ہوئے سب چیزیں آپ کو بالکل ویل آرڈر میں ملیں. جب ایسا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بھی طلاق کی وجہ بنتی ہیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ایک ہی کو پیدا کیا باوجود کہ اس کے پاس اور بہت ساری روح ہیں. خداوند کا کلام اس آیت میں ایمانداروں کو، آج کے ایمانداروں کو یہ کہتا ہے کہ وہ شادی صرف ایک ہی کر سکتے ہیں اور اس ایک کے ساتھ
انہیں ہمیشہ وفادار رہنے کی بھی بات خداوند کا کلام کرتا ہے. اگر کوئی اپنے زندگی کے ساتھی کے ساتھ وفادار نہیں ہو، پادری صاحب ہو، وہ ایلڈر صاحب ہوں، وہ کوئی بشپ صاحب ہوں، وہ کوئی بھی ہو، خداوند کہتا ہے کہ میں اس کے ہدیے کو اور اس کی نظر کو، یعنی جو کچھ وہ خداوند کے لیے کرتا ہے، خداوند اس سے قبول نہیں کرے گا. جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ لڑتے ہیں، آپ اس پر ظلم کرتے ہیں، آپ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں، آپ اس سے وفاداری میں نہیں، تو خداوند آپ کے ہدیے اور نذرانے قبول نہیں کرتا، اور ایسے گھر میں کبھی بھی خدا کی برکت نہیں آ سکتی. دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ خداوند کیوں طلاق سے بیزار ہے. خداوند اس لیے طلاق سے بیزار ہے کیونکہ خداوند نے نہ صرف شریعت میں بلکہ نئے عہد نامہ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے بھی یہ تعلیم دی. اگر آج بھی ایماندار وہ طلاق دیتے ہیں، طلاق لیتے ہیں، تو خداوند طلاق سے بیزار ہے، اور آج ان زندگیوں میں اور خاندانوں میں برکت نہیں. مقدس متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 31ویں اور اس کی 32ویں آیت میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں. مقدس متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 31 اور 32ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے. 32ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے. فورنیکیشن اس کے لیے انگریزی زبان کا لفظ آیا ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو کسی ایویں چھوڑ دیتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ خود اس بات کی دعوت اور اس بات کی اجازت اسے دیتا ہے کہ وہ اس کام کو سر انجام دے. جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں